مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلو علیہ۔ اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی رأس محمد، اللہم صلی علی شعر محمد، اللہم صلی علی جبین محمد، اللہم صلی علی عینین محمد، اللہم صلی علی اذنین محمد، اللہم صلی علی عینین محمد، اللہم صلی علی وجہ محمد، اللہم صلی علی سنین محمد، اللہم صلی علی لسان محمد، اللہم صلی علی شفتین محمد، اللہم صلی علی لحیت محمد، اللہم صلی علی عنق محمد، اللہم صلی علی صدر محمد، اللہم صلی علی قلب محمد، اللہم صلی علی جسد محمد، اللہم صلی علی ظہر محمد، اللہم صلی علی بطن محمد، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و کریمنا و طبیب قلوبنا و اجسامنا و ارواحنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلو علیہ۔ سبحان اللہ۔ جس عنوان پر مجلس قائم ہوئی ہے، ذکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ ابو سفیان کنیت ہے، صخر نام ہے، بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یہ پانچویں پشت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شجرہ نسب جا کر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو جمع کیا، روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے ان روحوں میں سے صحابیوں کو چھانٹا، چنا، یہ بھی میرے محبوب کے لیے، یہ بھی میرے محبوب کے لیے، یہ بھی میرے محبوب کے لیے، ابو بکر میرے محبوب کے لیے، عمر محبوب کے لیے، عثمان محبوب کے لیے، حیدر قرار محبوب کے لیے، طلحہ محبوب کے لیے، زبیر محبوب کے لیے، معاویہ بھی محبوب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے چنا۔ ہم جاتے ہیں نا دکانوں پر جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنی ہو ریڈی پر جاتے ہیں تو چنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور یہ چیز ٹھیک ہے، ادھر سے دیکھ، ادھر سے دیکھ، ادھر سے دیکھ، ہر طرف سے دیکھ کر چنتے ہیں، چن کر پھر گھر لے آتے ہیں۔ میری سوچ، میری فکر، میرا دیکھنا، میری سوچ، میری فکر اچھی چیز کو پسند کرتی ہے تو میرا کریم اللہ ساری کائنات کا مالک و میرے محبوب کے لیے اچھی چیز کو نہیں پسند کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو میرے اللہ نے پسند کیا، وہ اللہ کائنات کا بادشاہ اللہ، ہر چیز سے باخبر، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الباسفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، يعلم مساقيل الجبال ومكائن البحار وعدد قطر الأمطار وعدد برك الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تعاري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره، لا الہ الا وہ اللہ ہے، ساری کائنات کا بادشاہ۔ پرکھا کہ یہ صحابی، یہ روح میرے محبوب کے لیے، یہ میرے محبوب کے لیے۔ صحابیت کا شرط حاصل، اس لیے صحابی کیا ہوا؟ قرآنی شخصیت ہے۔ صحابہ تاریخی شخصیت نہیں ہے بھائی، قرآنی شخصیت۔
सहाबा को ढूंढ रहे हैं कुरान को पढ़। एक मर्तबा हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं अमीर शरीयत, हजरत घर में तशरीफ लाए तो घर वाली से पूछा कि अबू जर कहाँ है। बड़े बेटे का नाम अबू जर था। अबू जर कहाँ है? घर वाली ने कहा कि कई दिन हो गए हैं, कमरे में बैठा हुआ है, नमाज पढ़ने के लिए बाहर तशरीफ लाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए बाहर तशरीफ लाते हैं, फिर अंदर, फिर बाहर आते हैं नमाज पढ़, फिर अंदर। अमीर शरीयत समझ गए कोई मसला है। दरवाजा खोला तो हजरत अमीर शरीयत के साहबजादे किताबों की वो ढेर लगाए हुए मुताला कर। हजरत ने पूछा क्या हो रहा है अबू जर, क्या हो रहा है? तो कहने लगे कि आपका मुआविया पढ़ रहा हूं, मुआविया पढ़ रहा हूं। हजरत ने कहा अबू जर, जिस जगह तू ढूंढ रहा है वहां मुआविया नहीं। मुआविया तारीखी शख्सियत नहीं, कुरानी शख्सियत है। कुरान से ढूंढ। सहाबा कुरानी शख्सियत है, सहाबा की हिफाजत कुरान की हिफाजत है, कुरान की हिफाजत सहाबा की हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा को कुरान से अल्लाह कहते हैं उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। और मैं दिलों को चीरा, छांटा, दिलों में मैं ही मैं था, दिलों में मैं ही। सहाबा पुरानी शख्सियत। उन्हीं सहाबा में से एक सहाबी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह, वो अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, किसने आकर पूछा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का रुतबा आला है या हजरत अमीर मुआविया का रुतबा आला है? सवाल किया। सवाल करने वाला समझदार था। क्यों? इसलिए कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बेहतरीन, कोई आदमी ने, किसी ने भी अपने और बेगाने ने उंगली नहीं उठाई। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की हुकूमत में किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, बाद वालों ने उंगली उठाई। तो कहा कि क्या बराबर है? तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के अंदर जो सहाबी घोड़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक हुआ, उन घोड़ों के टापों से जो गर्दो गुबार उड़ा और घोड़े के नाक के नथरे के अंदर पहुंचा, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे सारी दुनिया भर जाए उस मट्टी के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। तो कहां अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहि मुक्तदीतुम यहतदीतुम। जुमला क्या फरमाया? असहाबी, अजीब जुमला, सुभान अल्लाह। असहाबी, उलमा बैठे हैं या निस्बत की कर, मेरे सहाबा। किसी से पूछो ये गाड़ी किसी, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी मस्जिद, मेरा फला। आका नामदार शाफिए महशर साकिए कौसर फरमाने लगे मेरे सहाबा, सुभान अल्लाह, मेरे सहाबा। या रसूलुल्लाह आपके सहाबा क्या? आपने फरमाया सितारों की माने थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे सितारे चमकते हैं दमकते हैं, ऐसे मेरे सहाबा भी चमकते और दमकते हैं। सुभान अल्लाह। सितारों में बड़े छोटे तो हो सकते हैं, लेकिन वो सितारा ऐसा नहीं है कि जो ना चमके। सितारा चमकेगा जरूर, छोटा बड़ा है, दर्जात में फर्क होता है, चमकेगा जरूर। सहाबा के दर्जात में तो फर्क है, लेकिन चमकते सारे ही। उसी सितारों में से एक सितारा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है।
کہ وہ ستارہ ہے، وہ ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ جس نے 64,65,000 مربع میل پر حکومت کی، ایسا ستارہ چمکتا ہوا۔ اور ان کی شان کے اندر، ان کی عظمت کے اندر، ان کے اعزاز کے اندر ایک بڑا اعزاز یہ بھی ہے کہ یہ برادر نسبتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا سالہ، جی برادر نسبتی، برادر نسبتی کا درجہ بھی حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کا سر دیکھ رہی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا ام حبیبہ کیا تو اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی بہن ہے جو اپنے بھائیوں سے پیار نہ کرے؟ ہر بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے، بھائی اگر بہن کے پاس چلا جائے، آنکھ سے آنسو بھی نہ نکالے، چہرہ تھوڑا بدل کر بات کرے، بہن سب کچھ لٹانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اللہ بے شک، بہن تو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار بیٹھی ہے، ہر چیز دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی سے پیار نہ کرے؟ میں تو اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، اے ام حبیبہ سن لے، تو پیار کرتی ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بھی تیرے بھائی سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز فرما، اللہ اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، یہ اعزاز ہے۔ اور ان اعزازوں میں سے ایک اعزاز وہ کاتب وحی بھی تھے۔ سبحان اللہ، کاتب وحی قرآن مجید کا اکثر حصہ لکھنے والے، ایک ذمہ داری ہے۔ آدمی کسی کو اپنے کام سپرد کرے، کوئی ذمہ داری دے تو بندہ دیکھ کر ذمہ داری دیتا ہے نا، جی دیکھ کر ذمہ داری دیتا ہے، ہوش میں دیتا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کالی کملی والے جن کی خاطر ساری کائنات سجائی گئی، بچھائی گئی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ ذرہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، عرش نہ ہوتا، فرش نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ میں اور کس کو کاتب رکھوں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کاتب رکھیں۔ کیوں؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، جبرائیل تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بھی سلام بھیجا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی سلام بھیجا ہے۔ کیوں؟ فرمایا امین اللہ علی وحیہ ونعم الامین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ اللہ کی وحی پر امانت سے کام کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو سلام بھیجا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ مشورہ کر رہے تھے، صحابہ سارے بیٹھے تھے، کوئی عمل سامنے نہیں آ رہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق سارے بیٹھے،
آپ نے فرمایا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ، فإنہ قوی امین، بہترین طاقت والا ہے اور بہترین امانت دار ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کاتب وحی کا مقام حضرت امیر معاویہ۔ تاریخ نے بڑے الفاظ استعمال کیے لیکن تاریخ مجبور ہو کر تھک گئی، کاتب وحی سے نہ نکال سکے، کاتب وحی سے نہ نکال سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کاتب وحی، قرآن کو لکھنے والے، جتنا قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو لکھنے والے، حفاظت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی فرمانے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا معاویہ تیرا کون سا حصہ، تیرا کون سا جسم میرے جسم سے ٹکرا رہا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پیٹھ مبارک سے ٹکرا رہا ہے، لگ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ معاویہ کے پیٹ اور سینے کو علم سے بھر دے۔ سبحان اللہ۔ علم سے بھر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلاک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس نے معاویہ سے محبت کی تحقیق وہ نجات پا گیا، جس نے اس سے بغض کیا تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سیاستہ کی کتابیں ہیں حدیث میں، ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں حضرت امیر معاویہ ایسے حاضر ہوں گے، ایسی حالت میں آئیں گے ان کے چہرے پر نور ایمان کی چادر لپٹی ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا اعزاز اور کتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو، آپ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا، ہدایت یافتہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ کے پیارے محبوب نے دعا کی اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم سکھلا دے اور عذاب سے بچلا دے۔ کتنی دعائیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ شان تھوڑی ہے صحابی ہونا، اس مسلمان ہونا، صحابیت اختیار کرنا، کاتب وحی ہونا، یہ شان تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ام حرام، ایک روایت کے اندر آتا ہے، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، آنکھ کھلی مسکرا کر اٹھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت میں سے ایک لشکر، میرے صحابہ میں سے ایک لشکر، مسلمانوں کی ایک جماعت سمندر کے ذریعے سے جہاد کرے گی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت ان پر واجب ہے۔ تیسری روایت کے اندر آتا ہے فرمایا ان کا درجہ بدریوں کے مقام کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے یہ روایت سنائی ام حرام رضی اللہ عنہ چھوٹی سی تھی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کرے، میں بھی اس لشکر میں شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس لشکر میں ہے۔ پھر آپ آرام کریں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے، پھر حالت ہوئی، پھر سنایا۔ ام حرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میں پھر دوسرے لشکر میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پہلے لشکر میں ہے، دوسرے لشکر میں نہیں۔ پہلے لشکر، وہ لشکر پھر تعمیر، زمانہ گزرتا گیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حکومت ملی
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ملک شام کے اندر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ملک شام کے اندر اعلان کیا کہ بحری بیڑا بنانا ہے۔ سب سے پہلا بحری بیڑا بنانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمندری جنگیں سب سے پہلے کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اعلان ہوا تو حضرت ام حرام نے اپنے خامد عبادہ بن صامت کو یہ واقعہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ روایت بیان کی۔ بڑے خوشی خوشی چل پڑے اور وہاں پر جا کر حضرت امیر معاویہ کو جب یہ خوشخبری سنائی تو حضرت امیر معاویہ رونے لگے۔ وہاں پر 40,000 بندوں نے 40,000 بندوں نے شمالی افریقہ، ہمارا افریقہ جانا ہوا، ابھی سوڈان میں جانا ہوا، عجیب حالات، صحابہ کے قدم لگے ہوئے ان افریقہ کے اندر۔ صحابہ کے زمانے کے اندر یہ سارا افریقہ مسلمان ہو چکا تھا، سارا افریقہ۔ شمالی افریقہ کے سارے درختوں کو کاٹ کر جہاز بنائے گئے، 1750 جہاز بنایا 40,000 بندوں نے 6 مہینے کے اندر تیار کی۔ ایک عیسائی اپنی لکھتا ہے، اپنی بات لکھتا ہے عیسائی اپنی کتاب کے اندر، وہ کہنے لگے کہ اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حفاظ کو بلایا، سارے حفاظ اور قرہ کو اکٹھا کیا، 750 قرہ تھے، 750 قرہ تھے، ان کو بلایا اور انہیں کہا کہ 70 جہازوں کو سمندر میں اتارا، 10 قاری ایک جہاز میں بٹھائے اور کہا کہ تم جزیروں کے اندر چلے جاؤ۔ 65 سے زیادہ جزیروں کے اندر انہوں نے جا کر محنت کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور باقی سارے جہازوں کو اتارا، روم کو چیرتا ہوا درے دانیال، یہ سب سے بڑا درہ تھا ترکی کے ساتھ، وہاں پر جا کر پڑاؤ کیا۔ وہاں ام حرام گھوڑے پر جا رہی تھی، گری اور شہید ہوئی، وہاں ان کی قبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو تو جنت کی خوشخبری دی ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ بھی تو تھے، جنتی ہونے خوشخبری دی۔ یہ اعزاز ہے، اور اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت میں بہت آگے تھے، اتباع کے اندر، محبت کے اندر، حلم کے اندر بہت آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے حلم والا بردبار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سرٹیفکیٹ دیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صداقت کا، عمر رضی اللہ عنہ کو عدالت کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کا، صحابت کا۔ ایسے ہی یہ سرٹیفکیٹ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملا، سب سے بڑا حلم والا بردبار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، غسان کا شہزادہ آیا، غسان کے شہزادے نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تحفہ تحائف لایا ہوں، ادھر دور پڑے ہیں، میرے ساتھ کچھ بندے بھیج دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، معاویہ ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جوتوں کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں شہزادہ سواری پر بیٹھا تھا، خود پیدل چلنے لگے، 6 میل کا سفر تھا۔ پیدل چلتے چلتے ریتلی زمین، گرم زمین پر پاؤں زخمی ہونے لگے، چارے پڑنے لگے۔ عرض کیا کہ اے غسان کے شہزادہ مجھے تو اپنی سواری پہ بٹھا لے۔ کہا کہ میں تو شہزادہ ہوں، تو تو کمی ہے، تجھے کیسے میں سواری پر بٹھا دوں؟ ساتھ چلتے رہے، کہا کہ مجھے سواری پر نہیں بٹھانا، اپنے پاؤں کے جوتے مجھے دے دے، میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں، جوتا پہنوں گا تیرے ساتھ چلوں گا۔ کہا کہ یہ تو شہزادے کی جوتی ہے، تو تو کمی ہے، میں تجھے جوتی کیسے دے دوں؟ 6 میل سفر کرنے کے بعد واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی طرف دیکھا، خون جاری تھا۔ آپ نے فرمایا کہ معاویہ جوتے کے بغیر کیوں چلے گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا، آپ نے حکم فرمایا کہ چلے جاؤ، میرا جوتا دوسری طرف پڑا تھا، ایسا نہ ہو جاتا میں حکم میں جوتا پہننے لگتا تو حکم میں تاخیر ہو جاتی۔
وہ امیر मुआविया रज़ी अल्लाह, हुक्म में ताखीर हो जाती। आज मेरे भाइयों दोस्तों मेरा हाल भी सुनिए, मैं भी इश्क के दावे करता हूँ, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क के दावे करता हूँ, मोहब्बत के दावे करता हूँ। आज मैं अपनी हालत को देखूं, क्या सुन्नत जिंदगी के करीब जा रहा हूँ या सुन्नत जिंदगी से दूर जा रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जा रहा हूँ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर जा रहा हूँ। कहते हैं या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत है पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपसे मोहब्बत है ज़कात नहीं देंगे, आपसे मोहब्बत है रोजे नहीं रखेंगे, आपसे मोहब्बत है सुन्नत को घर में नहीं लाएंगे, आपसे मोहब्बत है सब कुछ करने के लिए आपसे मोहब्बत है, लेकिन घर के अंदर सुन्नत जिंदगी को पसंद नहीं करेंगे। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है। एक माँ है ना, माँ उधर पुत्र है बम्मा बम्मा, माँ ने पुत्र को आकर पुत्र बम्मा अदे जी अम्मा वन पानी दे भरा अदे अम्मा पानी भरन वना कुएं ढैप मरवना की को अक्सर पुत्र बम्मा। बूढ़ी अम्मा उठी वन के पानी भर के थोड़ी देर के बाद माँ ने आकर पुत्र बम्मा अदे जी अम्मा वन लकड़ी दे कापा अदे अम्मा लकड़ी कपड़ा मना पैर के कुल्हाड़ी लगे खून निकले मरवना की को अक्सर पुत्र बम्मा। मां बुढ़ी उठी वन के लकड़ी काटा, शाम दा वेला थिया ने मां ने आखा पुत्र बम्मा आ रोटी ते खा अदे अम्मा तेरा आखा ना मन्ना दोज़ख च मर। ये हंसने की बात नहीं, खुदा की कसम या रसूलल्लाह। कहते हैं मौलवी साहब कमावना जरूरी है, बाल है सिर्फ सानू कमावन दा पता लगे, खावन दा पता लगे, घर दे बाल दा पता लगे, मेरे महबूब की सुन्नत दा कोई पता नहीं लगता। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला से अर्ज किया, उर्वा रज़ी अल्लाह ताला भांजे ने अर्ज किया, ए अम्मा घर में फाके थे कैसे गुजारा करते थे। अर्ज किया, फरमाया कि भांजे घर के अंदर इतने फाके थे, 3-3 चांद हम चूल्हा घर में नहीं जलाते थे। किस चीज से गुजारा करते थे? अस्वदान, 2 काली चीजों से, एक खजूर और एक पानी से गुजारा करते थे। मेरे महबूब की ये बात नहीं। एक मर्तबा एक शख्स आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की शिद्दत की वजह से पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। आपने फरमाया परेशान हो, तेरे महबूब ने, तुम्हारे महबूब ने 2 पत्थर भूख की शिद्दत की वजह से बांधे हैं। एक मर्तबा इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला साथ थे, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला के घर में तशरीफ ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करने लगी, अब्बा जी इतना कपड़ा नहीं, इतना आंचल नहीं कि सर को छुपा सकूं। कायनात के बादशाह की बेटी के पास इतना कपड़ा नहीं कि सर को छुपा सकूं। आज बेटियों के लिए चोरी की जाती है, बच्चों के लिए चोरी की जाती है, बच्चों के लिए झूठ बोला जाता है, बच्चों के लिए धोखा दिया जाता है। मेरे भाइयों दोस्तों जरा गौर तो करो, हम प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। बेटी के घर में आंचल नहीं, कपड़े को सर को छुपा सके, आपने काली कमली उतार कर दी, सर को छुपाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए, बाप के सीने पर सर रखकर रोने लगी, कहने लगी, अर्ज करने लगी, अब्बा 3 दिन हो गए मुंह में लुकमा नहीं गया। अब्बा कहने लगे, बेटी परेशान ना हो, तेरे बाप के 4 दिन हो गए मुंह में लुकमा नहीं गया। आज मोहब्बत के दावे करने वालों, क्यों मेरे महबूब को तन्हा छोड़ दिया? क्यों मेरे महबूब की जिंदगी को दूर से दूर देख रहे हो? क्यों मेरे महबूब की जिंदगी को पसंद नहीं करते? क्यों मेरे महबूब के अखलाक को पसंद नहीं करते? क्यों मेरे महबूब के किरदार को पसंद नहीं करते? आज दुनिया की सारी चीजों को पसंद किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, तो मेरे महबूब की सुन्नत को छोड़ा जा रहा है। वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं, ऐ मुआविया बगैर जूते के क्यों चला गया? कहा कि अगर जूता पहनने में चला जाता तो हुक्म में ताखीर हो जाती।
یہ اتباع تھی، یہ محبت تھی۔ وقت گزرتا گیا، امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت آئی۔ اب غسان پر حملہ ہوا۔ غسان کا شہزادہ 4,500 قیدی ہاتھ بندھے ہوئے واپس آ رہے ہیں، بندھے ہوئے آ رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ آگے شہزادہ، پیچھے سارے ساتھ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہچان لیا، کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ غسان کا شہزادہ۔ کہا میں نے اپنے ابا کو کئی بار سمجھایا کہ مسلمانوں سے اختلاف نہ کر، جھگڑا نہ کر، نقصان کھائے گا۔ وہ تو مارا گیا، میں قیدی بن کے آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تو غسان کا شہزادہ ہے، تیرا اعزاز و کرام ہم پر ضروری ہے، تو ہمارا شاہی مہمان ہے، 1 مہینے تک تو ہمارے شاہی دسترخوان پر کھانا کھائے گا۔ یہ اخلاق تھے، یہ صحابہ کے اخلاق، اور آج ہمارے اخلاق۔ 1 مہینے تک اکرام و اعزاز ہوتا رہا، بہترین برتنوں کے اندر پانی پیش کیے جائے، حضرت امیر معاویہ خود اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اس شہزادے نے تو نہیں پہچانا، بعد میں کسی سے پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ کہا ہمارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر ہیں۔ کہا کہ وہ امیر، وہ معاویہ جس کو میں نے جوتی نہیں دی تھی، وہ معاویہ جس کو میں نے گھوڑے پر سوار نہیں کیا تھا، آج اس کا حال میرے ساتھ کیسا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 درہم اس کے نذرانے پیش کیے اور کہا کہ 1 مہینہ آپ کا اکرام کیا، اب آپ اپنے علاقے میں چلے جائیں۔ چند قدم آگے بڑھا، رونے لگا، دھاڑ مارنے لگا، واپس لوٹا، قدموں میں پیسے پھینک کر کہنے لگا معاویہ مجھے معاف کر دے اور سونے محبوب کا کلمہ پڑھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اخلاق تھے، یہ اتباع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ محبت دیکھیں۔ جنگ بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی معاہدے ہوتے تھے جنگ بندی کے، اتنے دنوں کے بعد اتنے ایام میں مشورہ ہوتا تھا، جنگ بندیاں ہوتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بھی روم والوں سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، تو ابھی معاہدہ کی مدت باقی تھی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لشکر کو لیا اور کہا کہ ہم سرحد پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، جب مدت ختم ہوگی تو فوراً۔ سوچا یہی تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر روانہ ہوئے، چند میل چلے ہوں گے، دیکھا تو ایک گھوڑا سب گھڑ سوار گھوڑے پر بھاگا ہوا، دوڑا ہوا، گرد و غبار اڑے، وہ آ رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ کوئی قاصد ہے۔ حضرت وہ دوڑے دوڑے یہاں پہنچے تو سانس پھولا ہوا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی قبر سکھر کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں کے رہنے والے اور کہاں آئے؟ کہنے لگے معاویہ وعدہ کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ ابھی مدت باقی ہے، فوجوں کو پیچھے لے چلو، فوجوں کو آگے نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے پیارے محبوب علیہ السلام سے سنا ہے جب معاہدے کی مدت باقی ہو، جب تک معاہدے کی مدت باقی ہو فوجوں کو اپنے مرکز سے مت نکالنا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے صرف اتنا سوال کیا، انت سمعت، کیا تم نے خود سنا؟ انہوں نے عرض کیا نعم انا سمعت، میں نے سنا، ان کانوں سے اور دل سے یاد کیا۔ کہا کہ واپس چلو، میرے محبوب کا حکم ہے، سب لشکر واپس چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اتباع اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر حلق کروائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک، بال مبارک تھے اپنے پاس رکھ لیے، ناخن مبارک اپنے پاس پوٹلی میں رکھ لیے، محبت میں، پیار میں۔ اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر ہو گئے، حضرت عمر ہو، کافی عرصہ گزرنے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ عائشہ، اما عائشہ، سب کی ماں عائشہ، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگا نا، تہمت لگی تو عرض کرنے لگی، تو شاعر نے کہا نا، لگی مریم پہ جب تہمت کمسن نے گواہی دی، میری باری میرے مولا کیوں چپ تیری خدائی ہے، کیوں چپ تیری خدائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مریم تھی تو عائشہ ہے، تیرا اونچا مقام عائشہ، تو جتنی شان والی ہے بڑا اونچا گواہ آیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تیرے بستر پہ جی اماں امی قرآن لاتا تھا، حمیرہ کا لقب دے کر جی مدنی مسکراتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب امت کی اماں ہے، نبی پیارے نے یہ فرمایا۔ تو امی ہے تو اچھی ہے، تیرا بابل بھی اچھا ہے، تو امی ہے تو سچی ہے، تیرا بابل بھی سچا ہے۔ یہ سچوں کا گھرانہ تھا، یہ سچوں کا گھرانہ تھا، خدا کو تب پسند آیا، مقدر بات تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا۔ اللہ فرماتے ہیں عائشہ اتنا نہ رو، ہم تیرے رونے کا مول پائیں گے، ہم تیرے رونے کا مول پائیں گے۔ اللہ، تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ اماں بیٹے آتے ہیں، حضرت امیر معاویہ آئے تو کہا کہ اماں بیٹے آتے ہیں، ناز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، ماں سے حال بانٹتے ہیں، آپ ہماری اسلامی ماں ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، آپ مجھ سے سب کچھ لے لیں، ایک عرض کرتا ہوں۔ اماں نے کہا بول کیا کہنا ہے؟ کہا کہ وہ چارپائی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، وہ چارپائی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، وہ چارپائی میرے لیے عطا کر دیجئے، میرا بھی جنازہ اسی چارپائی پر اٹھنا چاہیے۔ اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد۔ تو چارپائی لے کر ملک شام میں گئے، تو ملک شام میں جا کر وہاں پر چارپائی رکھی، اور جب وقت قریب آیا موت کا وقت قریب آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، سب کو بلایا اور کہا کہ سنو، میری موت کا وقت قریب ہے، ایک وصیت سن لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ میں نے فلان جگہ پوٹڑی میں رکھے ہوئے ہیں اور ناخن مبارک رکھے ہوئے ہیں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں وہ بال مبارک کو اٹھانا، میری آنکھوں پہ رکھنا، اور ناخن مبارک کو اٹھا کر میرے سینے پر رکھنا، کہ میں یہ ساری کی ساری دنیا کی پونجی، دنیا والے دوسری پونجی لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں پیارے محبوب کے بال مبارک لے کر جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ مجھے اس چارپائی پر لٹا دینا جس چارپائی پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھا، حضرت عمر فاروق کا جنازہ اٹھا، اسی چارپائی پر میرا جنازہ اٹھا کر قبر کے حوالے اللہ کے سپرد کر دینا، اس دنیا فانیہ کو میں چھوڑ کر دنیا اللہ کے پاس ملنے کے لیے جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان، یہ عظمت
صحابہ کی شان، یہ عظمت، ان صحابیوں میں سے ہمیں بھی سچی محبت صحابہ سے کرنی چاہیے۔ ہاں، فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا اسی میں سے ہوئے گا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ محبت سب کریں، اوروں کو بھی اس کا سمجھائیں۔